الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے چند گزارشات اس سلسلے میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آج نصف شعبان کی رات ہے۔ اس سلسلے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ تقریباً 10 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان روایات کو بیان کیا ہے جس میں نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس رات کے انعقاد میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر دو انتہائیں قائم ہو گئی ہیں۔ ایک مقت فکر ایسا ہے جو کہ جس نے اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی ہے، اور دوسرا مقت فکر ایسا ہے جس نے اس کی اہمیت اور فضیلت سے کلیتاً انکار کر دیا ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے امام ابن رجب حنبلی المتوفیٰ 795 ہجری ان کی مشہور زمانہ کتاب لطائف المعارف سے شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شب برات یعنی نصف شعبان کی رات کو اہمیت دینے کا رجحان تابعین کے دور میں ہوا، اور اس سلسلے میں ملک شام کے جلیل القدر بلند آیا اور امت میں نہایت مقدس و محترم جانے والی شخصیات جیسے خالد بن میدان کلائی المتوفیٰ 103 ہجری، جو بڑے عابد، زاہد اور سکہ محدث تھے، حضرت مقبول شامی المتوفیٰ 112 ہجری، جو ملک شام کے امام اور بڑے اجل تابعی تھے۔ اس طرح لقمان بن عامر شامی، یہ بھی زہد اور تقوی میں بڑے بلند پایا شخصیت تھے۔ یہ لوگ، یہ جو ہستیاں ہیں اور دیگر حضرات، یہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس رات میں عبادت میں اجتہاد کرتے تھے، اور انہی سے کچھ طبقے نے اس رات کی فضیلت کا تصور قائم کر لیا اور اس کی تعظیم کا طریقہ سیکھا۔ یہ تو ملک شام کے تابعین تھے، لیکن اس کے برعکس علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کے جو اس وقت کے تابعین تھے اور علماء تھے، وہ جیسے عطا بن ابی رباح المتوفیٰ 114 ہجری، جو مکہ مکرمہ کے امام، فقہ اور سکہ تابعی تھے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی ملیکہ، جو مدینہ منورہ کے ممتاز فقی اور وہاں کے قاضی تھے۔ یہ اور دوسرے حضرات یعنی جو حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے اس وقت کے تابعین تھے، وہ لیلۃ نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کی اہمیت کے قائل نہ تھے۔ جس طریقے سے ملک شام کے تابعین
اس کا انعقاد کرتے تھے، اس رات کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے عبادت کرتے تھے، اس لحاظ سے انہوں نے اس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک وہ طریقہ جو ملک شام کے تابعین نے اس رات کے انعقاد میں اختیار کر رکھا تھا عبادت و ریاضت میں، وہ اس کو بدعت کے زمرے میں لاتے تھے۔ اب علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک اور چیز قائم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل شام کے جو علماء تھے، جو جن تابعین کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ ایسا تھا، ایک گروہ کا خیال تھا کہ اس رات مساجد میں اجتماعی عبادت کی جائے۔ چنانچہ بعض تابعین وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور مسجد میں رات بھر قیام کرتے تھے۔ ان کی تائید جو ہے مشہور محدث اسحاق بن راہوے نے بھی کی ہے، اور انہوں نے اس رات جماعت کے قیام کو بدعت نہیں کہا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل شام کا دوسرا گروہ تھا، جس میں امام اوزاعی ہیں، وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسجدوں میں اجتماعی طور پر نماز، واعظ اور دعا کے لیے اکٹھا ہونا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر عبادت کر لے تو اس میں حرج نہیں۔ اسی کو امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ درست بات ہے کہ یعنی شب برات کو انفرادی طور پر عبادت کی جائے، نہ کہ اجتماع کیا جائے، اکٹھے ہو کر اجتماعی نفلی عبادات کی جائیں۔ تو یہ رات جو شب برات ہے، اس سلسلے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک عام سا یہ بھی تصور قائم ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے من گھڑت روایات بنا لی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی پچھلی صدی میں علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات کوثری میں لیلۃ نصف شعبان کا باقاعدہ ایک الگ چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس میں جو صحیح حسن احادیث ہیں، ضعیف ہیں اور موضوع ہیں، سب کا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو اس رات تجلی فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو اس رات کو تسلیم کیا ہے۔ یہ کہنا ہرگز غلط ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان یعنی برصغیر اور ہندوستان کے لوگ ایسا کرتے ہیں، عرب کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو عرب کے علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے جو مکاتب فکر ہیں، بریلوی مکتب فکر ہے، دیوبند مکتب فکر ہے، ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور احادیث کو بیان کیا ہے، جس کو سنن ابن ماجہ نے، جامع ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے، امام بہقی نے، سب نے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے ان احادیث کو بیان کر کے روایات کی باقاعدہ تطبیق کی ہے اور امت کو بلایا ہے۔ تو یہ انفرادی طور پر اس رات اگر عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر رات اور دن دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن کچھ لمحے اور کچھ ایسی ساعتیں ہوتی ہیں جس میں قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شب برات جو ہے یہ بھی ان لمحات میں سے ہو، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس میں مستحسن یہی ہے کہ انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں اور دعا پڑھی جائے، صدقات اور خیرات کیے جائیں، نہ کہ پٹاخے چلائے جائیں، آتش بازی کی جائے۔ یہ سراسر غلط کام ہے۔ اس کی جو ہے تردید کرنی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے لوگوں کو، اور لوگوں کو باز آنا چاہیے کہ یہ بھی اسراف ہے اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آتش بازی اور پٹاخے نہ ثواب کا کام ہے نہ گناہ کا کام ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔
اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف و اذیت ہوتی ہے، تو مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ جائے کہ آپ جو ہے آتش بازی کریں اور دوسرے مسلمانوں کو پریشان کریں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔